فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ says in the Holy Quran کہ verily you are on the top of the world in the best manner، کہ I am going to tell you something very important، کہ فرمایا گیا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر میں گواہی دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی کہ ورلی یو آر آف دا ورلڈ ان دا بیسٹ منر، کہ آپ اخلاق کے کیا ہے عظیم مرتبے پر ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم سب کے اخلاق و کردار بھی، ہمارا رفتار، گفتار، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، وہ تمام کے تمام طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ جی میرے عزیز بھائیوں، تو اسی طریقے سے جو قرآن کریم کو جو نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے، اس پالنہار کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا کیا ہے پالنہار ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم کیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق کو، تمام طریقے کو اور اسوہ حسنہ کو سیکھ کر کے اس پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر کیا کریں، دوسروں تک اس قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں کہ اگر آپ دیکھیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کرتے تھے، کہ ہمیشہ بڑوں کے ساتھ شفقت، محبت، اخوت و ہمدردی، بھائی چارگی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اور چھوٹوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں بتلائی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب و غریب جواب دیتی ہے کہ انہو هو القرآن، کہ بلاشا وہ تو قرآن ہی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یعنی تمام کے تمام طریقے جو ہے کیا ہے قرآن ہی کے مطابق چلتے تھے، جس کے بنا پر کہہ دیا گیا کہ وہ تو کیا ہے قرآن ہی ہے، یعنی قرآن جو کہہ دیا یعنی قرآن ہی کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ خود عملی جامہ پہنانے کے بعد برادران وطن غیر مسلم بھائی ہیں ان تک بھی یہ کیا ہے اسلام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے میرے عزیز بھائیوں کہ قرآن کریم جو نازل کیا گیا، یہ ہم سب کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن کریم بظاہر دیکھنے کو یعنی مسلمان اور ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نازل کیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان کے اندر میں اور فرسٹ آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ جس کا معنی جس کا ترجمہ ہے کہ بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بابرکت کتاب کو نازل فرمایا تاکہ پورے سنسار والوں کے لیے، پورے جہان والوں کے لیے، پورے دنیا والوں کے لیے، پورے جگت والوں کے لیے ساودھان یعنی ڈرانے والی کتاب ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ قرآن کریم سب کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کیا کریں، برادران وطن تک بھی کیا ہے دینی تعلیم کو، دین اسلام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔